السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظہ الماس اسنین. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خوبصورت واقعہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے کے گئے. انہیں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ کھانا تو دے کے آؤ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کچھ سرکے سے بنا ہوا تھا. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تو تیار ہے لیکن جس طرح میں چاہتی تھی کہ بنے، جس طرح میری تھا ذہن میں کہ میں اس طرح بناؤں، ویسے انداز کا کھانا نہیں بنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ کھانا کھایا، سرکے سے کچھ بنا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مزے کا لگا کہ وہ کھاتے چلے گئے. کچھ روایات میں ایسے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو بھی چاٹا، جیسے ہم کھانے کے بعد عموماً کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، بہت اچھا کھانا بنایا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں یہ سوچی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق نہیں بنا جیسے میں بنانا چاہتی تھی. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے کی تعریف کیا کرتے تھے. کبھی بھی کھانے کے اندر سے عیب نہیں نکالا کرتے تھے کہ تم نے ایسا بنایا، تم نے نمک کم ڈالا ہے، تم نے مرچی کم ڈالی ہے. کبھی بھی اب کھانے کے اندر سے عیب نہیں نکالا کرتے تھے. کچھ روایت میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر انہیں کھانا پسند نہ آتا تو اٹھ کے چپ کر کے چلے جاتے، لیکن کبھی بھی کھانے کے بارے میں یا بنانے والے کے بارے میں کچھ برے الفاظ نہیں نکالا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے کہ میری بیوی گرمی میں، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے ابھی تو پنکھے بھی آ گئے، اے سی وغیرہ بھی آ گئے، بڑی سہولت ہو گئی ہے. اس ٹائم آپ کو پتہ ہے عرب کی گرمی کے بارے میں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی تھی کہ بڑا احترام کرتے تھے کہ میری بیوی باورچی خانے میں پسینے سے لہو لہان کھانا بناتی ہے، پسینے سے شربا ہو کے کھانا بناتی ہے، اور میں پھر اس کے کھانے میں عیب نکالوں تو وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے تھے. اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنی بیویوں کے کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ لیکن عیب نہ نکالو. تو نبی کریم ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ شادی کے 15 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی تھی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ 9 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی تھی. تو وہ عمر ظاہری بات ہے کھیلنے کی ہوتی ہے، کھلونوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے. تو کہتی ہیں کہ جب میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو میں اپنے کھلونے بھی ساتھ لے کے آئی، کھیلنے کے سامان، کھلونے سارا کچھ ساتھ لے کے آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب میری دوستیں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے اپنا کام کرتے تو وہ دیکھتے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں، کھلونوں سے کھیل رہی ہوں. عمر جب ایسی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا عائشہ میں جا رہا ہوں نا، تم کھیلو اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمر میں بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جیسے کیا جاتا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے باہر جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم 2 دروازوں کے آگے ایسے کھڑے نہیں ہو جاتے بالکل کہ ہم نہیں جانے دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کھڑی ہوگی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج مجھے ضروری کام ہے، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے تو مناسب نہیں ہے اسے انتظار کروانا، تو مجھے جانے دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، آپ تو گھر میں نظر ہی نہیں آتے، آج میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. تو بڑی ضد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاڈ بھی اٹھاتے، ان کے نخرے بھی اٹھاتے، ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے جیسے وہ ہوتی، ان کے ہر ناز اٹھاتے. ہمارے آج کل کے نوجوان ذرا سی بات ہوتی ہے دکا مار کے کہتے ہیں تجھے کیا ہے، میں جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے ٹریٹ کیا، وہ نہیں مانی، کہا کہ ٹھیک ہے آج میں نہیں جاؤں گا، جس نے انتظار کرنا ہے اسے انتظار کرنے دو، میں نہیں جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، ان کے اثرات بڑے اچھے تھے، بڑے خوش تھے وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک بڑا نورانی ہوا ہے، بڑے خوش آپ نظر آ رہے ہیں. تو میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ جب بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر آئیں تو ان سے میری اور اپنی بخشش کی دعا مانگ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا انہوں نے رکھا، چٹائی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیا کہ یا رب ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو بخش دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو جب یہ لفظ حضرت عائشہ سنتی تو وہ رونا شروع ہوگی۔ آتے ہیں روایات میں کہ اتنا روئی کہ ان کا جو دوپٹہ تھا وہ بھی آنسو سے فل ہو گیا، جیسے ہم روتے ہیں اور دوپٹہ گیلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم میرے الفاظ سن کے رو دیے کہ میں نے کہا کہ ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں یہ دعا 2 دفعہ اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، دن میں 2 دفعہ اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت اپنی امت کے لیے بیان کی ہے۔ ہمارے آج کل کے نوجوان اپنی بیویوں پر بڑے عیب اٹھاتے ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، کچھ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے کون مشورہ لیتا ہے، وہ تو کم عقل ہے، اس سے مشورہ کون لیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہمارے میں آج کل کیا آتا ہے، وہ میں بڑا وڈیرا، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑے وڈیرے سے میرا تعلق ہے، میرے میں عقل ہے۔ تم لوگ عورتوں کو کم عقل سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشورہ لے کے بتایا، ہر معاملے زندگی میں انہوں نے عورتوں کو شانہ بشانہ رکھ کے بتایا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی سنت کے خلاف چلنے والے؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔